خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله المنتهى، ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على عباده ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. عزیزان، احکام کے سلسلے میں ہم وضو بھی کر چکے، غسل بھی کر چکے، اور الحمدللہ تیمم بھی کر چکے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب نماز پڑھنی ہے، تو لہٰذا ہم نماز پر آتے ہیں. تو نماز کے احکام یا نماز کا مبحث. نماز کتنی ہیں جو واجب نمازیں ہیں؟ 6 ہیں. کتنی نمازیں ہیں جو واجب؟ 1 2 3 4 5 اور 6. 6 نمازیں جو واجب ہیں. کل نمازیں 6 ہیں جو کہ واجب ہیں. پہلی ہے نماز یومیہ، صلاۃ الیومیہ، یومیہ نماز. اور یومیہ نماز وہ کتنی ہے؟ 5 ہیں. یومیہ نمازیں 5 ہیں. ایک ہے ظہر، کتنی رکعت؟ 4 رکعت. دوسری ہے عصر، کتنی رکعت جی؟ 4 رکعت. تیسری ہے مغرب، کتنی رکعت؟ صرف 3 رکعت. اگلی ہے عشاء، اور کتنی رکعت؟ 4 رکعت. اگلی ہے صبح کی صرف 2 رکعت. یہ واجب یومیہ نمازیں. یومیہ نمازیں صرف اتنی سی ہے. یہ پہلی واجب نمازیں. اگلی واجب نماز کیا ہے؟ اگلی نماز واجب نماز ہے جب اللہ کی کوئی نشانی، جن کا ہم مثال کے طور پر ہم ذکر کر رہے ہیں، ایسی کتنی نشانیاں ہیں، لیکن صرف چند ایک پر نماز آیات پڑھی جاتی ہے اور وہ واجب ہو جاتی. نماز آیات یعنی آیات الہی. کوئی ایسا فینومینن جس کو دیکھ کے لوگ ڈر جائیں، یا یہ کہ اب دھیرے دھیرے ان کا ڈر ختم ہو چکا ہو، لیکن پھر بھی ایک طرح کی کیفیت بے چینی اور اضطراب کی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آیات. اور کبھی بے چینی نہیں ہوتی، جیسے چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، لیکن ایک تجسس ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا. جن کے پاس علم ہے ان کو معلوم ہے، لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا ذہن تجسس میں پڑتا ہے. یا یہ کہ زلزلہ آ گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ خوف پیدا ہو جائے. ہر چیز جسے عمومی طور پر خوف پیدا ہو جائے تو نماز آیات واجب ہو جاتی. تو دوسری نماز جو واجب ہے وہ آیات. یہاں ہم نماز واجب نمازوں کی بات کر رہے ہیں، نماز آیات. اس کے بعد اگلی نماز جو ہے وہ ہے آخری سفر کی نماز،
جس کو ہم نماز میت کہیں گے، اس کا تو ہم بحث کہہ چکے ہیں، نماز میت۔ اور اس کے بعد ایک اور طواف واجب کعبہ، واجب طواف، کس چیز کا طواف؟ کعبہ کا طواف واجب کعبہ، طواف واجب کعبہ، جب کعبے کا واجب طواف ہو۔ اگر واجب طواف نہ ہو تو نماز بھی واجب نہیں ہوگی، وہ بھی مستحب ہوگی، لیکن واجب طواف ہوگا تو وہ بھی واجب بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باپ بیٹے کی قضا، ماں باپ کی، ماں یا باپ کی قضا نمازیں، لیکن کس پر؟ بڑے بیٹے پر۔ اگر ایک ہی بیٹا ہو تو اسی پر، بڑے بیٹے پر۔ تو یہاں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مراجع یہ قضا نمازیں، چھوٹی ہوئی نمازیں باپ کی واجب سمجھتے ہیں، لیکن ماں کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء ماں کی قضا نمازیں واجب نہیں سمجھتے ہیں، تو واجب صرف باپ کی سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے مراجع دونوں کی قضا ہوئی چھوٹی ہوئی نمازیں بڑے بیٹے پر واجب گردانتے ہیں۔ تو اس کے بعد چھٹی، اور وہ ہے وہ نماز جو اپنے اوپر واجب کی جائے، خود ہی آدمی واجب کرتا ہے کچھ نمازیں۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ نماز جو خود آدمی اپنے اوپر واجب کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کون سی نماز ہوگی؟ نظر کی نماز ہوگی، نظر کرے، قسم کھائے، عہد کرے، یا اجارہ یعنی کرایہ لے کے کسی اور کی اجارے کی نماز۔ کسی اس بڑے بیٹے پر واجب ہے تو وہ کہتا ہے کسی سے پڑھواؤں، تو وہ اجرت دیتا ہے، اجارہ یعنی اجرت دیتا ہے، اجارہ یعنی اجرت دیتا ہے کسی کو پڑھنے کے لیے۔ جو ہی اس نے اجرت لے لی تو اس پر واجب ہو گیا وہ نمازیں پڑھنا۔ تو یہ سب کی سب نمازیں جو ہے یہ انسان خود ہی اپنے اوپر واجب کرتا ہے، لیکن جب کرتا ہے تبھی واجب بن جاتی ہے، یہ سب کی سب واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ پہلے یومیہ نمازوں پر آ جاتے ہیں۔ یہ یومیہ نمازیں، اس یومیہ نمازیں میں کیا ہمیں دیکھنا ہے؟ احکام، یہ اوقات کیا ہے؟ اوقات نماز یومیہ۔ اوقات نماز یومیہ، آج کل تو اوقات بالکل کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، آپ کے نیٹ پر بھی کبھی آتے ہیں یا کوئی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے الگ الگ جگہ کے لیے تیار کرتے اور دیتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ کیسے کیلکولیٹ کیا، کس چیز کو نظر میں رکھ کے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ پتہ ہونا زیادہ صحیح ہے۔ لہذا پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت ظہر واجب ہو جاتی ہے، کتنی دیر تک واجب رہتی ہے، اسی طرح عصر کے بارے میں، مغرب کے بارے میں، عشاء کے بارے میں، صبح کے بارے میں، یہ سب پتہ ہونا چاہیے، اور یہی بحث اوقات نماز کی بحث ہے۔ سب سے پہلے ہم ظہر لیتے ہیں، سب سے پہلے ظہر۔ تو ہر نماز کے اندر ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اور ایک مشترک وقت ہوتا ہے بغیر صبح کے، ایک مخصوص وقت، ایک مشترک وقت۔ ایک ظہر لیتے ہیں، بہتے ہیں۔ اس ظہر کا مخصوص وقت کون ہے؟ یہ شروع کرنا پڑے گا تب سے جب سے ہم کہیں گے ظہر ابھی واجب نہیں ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اب واجب ہو گئی۔ یہ اب واجب ہو گئی کس چیز کو ہم نے نظر میں رکھا، کیسے کہتے ہیں واجب ہو گئی؟ تو اس کے لیے یہ قاعدہ ہے، اور اس میں ظہر کے اندر وہ ضروری قاعدہ جو ہے وہ ہے شاخص کا قاعدہ۔ شاخص کہتے ہیں مشخص کرنے والی چیز کو، جو چیز مشخص کرے،
جس کی بنیاد پر ہم مشخص کریں تو اس کو ہم شاخص کہیں گے. مثال کے طور پر ہم زمین پر ایک لکڑی یا کوئی اور چیز کھڑا کرتے ہیں عمودی طور پر، بالکل سیدھا، ایٹ رائٹ اینگلس آن آل دی سائڈس، رائٹ اینگلس پر بالکل سیدھا عمودی، صحیح ہے کہ نہیں؟ ورٹیکل، بالکل عمود کھڑا کی ایک لکڑی یا کوئی ایک چیز. اب یہاں سے مشرق، یہ مشرق ہے نا، مشرق سے جو اس کا سایہ ہے وہ ادھر کو چلے گا کہ نہیں؟ لیکن جو سورج آگے آگے چلتا جائے گا یہ سایہ جو ہے کم ہوتا جائے گا نا، کم ہوتا ہے. جو ہی سورج یہاں اس کے سیدھ میں آپ کے سر کے بالکل اوپر آ جائے گا، یہ کم سے کم ہو جائے گا، یہ سایہ ختم ہو جائے گا، یا اگر ہوگا تو کم سے کم. پھر وہ سایہ نہ ہو یا کم سے کم ہو تو پھر سورج ادھر کو چلے گا ویسٹ کی طرف، تو سایہ اس طرح بڑھنے لگے گا. سایہ بڑھنے لگا، جو ہی بڑھنے لگا یا جو ہی شروع ہوا، سایہ کچھ نہیں تھا. کوئی مقامات ہوتے ہیں جہاں سایہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن وہ کوئی خاص مقامات ہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، ہر جگہ ورنہ سایہ ہوتا ہے، رہتا ہے. اب لمبے سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس چھوٹے سے مزید چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ جو اس کا سایہ ہے گھومنے لگتا ہے، اس کو ہم زوال کہتے ہیں. اس جگہ جہاں یہ دوسری طرف ہونے لگا، یہ پہلے ویسٹ کی طرف تھا، اب اس کی طرف آ گیا، اس کو ہم زوال کہتے ہیں. زوال الشمس. حالانکہ زوال الشمس نہیں ہے، یہ کس چیز کا زوال ہے اصل میں؟ سایہ کا زوال. لیکن عام طور پر نام اس کا پڑا ہے زوال الشمس. ہر جگہ یہی ٹرم استعمال کی جاتی ہے فقہ کی کتاب میں، زوال الشمس. زوال الشمس کا مطلب ہے سورج ڈھل گیا، ڈھلنے کو زوال کہتے ہیں، حالانکہ ڈھلنا صحیح نہیں ہے، یہ اصل میں سایہ جو ہے اس کا زوال ہو جاتا ہے. بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، سبھی متفق ہو گئے کہ اس کو زوال شمس کہیں گے، سایہ کا زوال نہیں کہیں گے، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں. تو بہرحال جو ہی یہ سایہ واپس بڑھنے لگا اور مشرق کی طرف جانے لگا، تو وہ ہے ظہر کا وقت داخل ہو گیا، اول وقت. تو یہ ظہر کا اول وقت ہے، یہ اول وقت. تو جتنی دیر تک اب اول وقت ہو گیا، فرض کر لیں آپ بالکل وضو وغیرہ کر کے تیار بیٹھے ہیں، جو ہی زوال شمس ہو گیا، چونکہ اول وقت ہے، آپ نے نماز پڑھی. جتنا ٹائم نماز پڑھنے میں لگے گا، اتنا ٹائم جتنا ٹائم نماز ظہر پڑھنے میں، جتنا ٹائم ظہر پڑھنے میں لگے گا، وہ والا ٹائم اول وقت سے لے کے 4 رکعت کے برابر، جتنی دیر تک 4 رکعتیں پڑھی جا سکیں. یہ فرق کرے گا، کچھ منٹ ادھر کچھ منٹ ادھر. کچھ لوگ اچھی طرح سے نماز میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، کچھ لوگ پھٹافٹ نماز پڑھتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہمارے پیچھے کوئی ہے، تو ایک دم سے جلدی پڑھتے ہیں. تو ایک میں یہ وقت کم ہوگا، دوسرے میں وقت زیادہ ہوگا، لیکن بالکل بہت فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ہے مخصوص وقت ظہر کا. اور مشترک وقت کون سا ہے؟ مشترک وقت ہے ظہر کے اس مخصوص وقت سے لے کے جو عصر آئے گا، عصر کے مخصوص وقت تک یہ ہے مشترک وقت. یہ ہے ظہر کا مشترک وقت. کسی کے ساتھ مشترک وقت؟ عصر کے ساتھ مشترک. گویا یہ والا ٹائم جو ہے، 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد جو ٹائم ہے سورج ڈھلنے تک، غروب ہونے تک، اس کے غروب ہونے سے پہلے جتنی دیر ہمارا جو عصر پڑھا جائے گا، تو عصر کے لیے جب صرف 4 رکعت کا ٹائم رہے گا، 4 رکعت کا ٹائم، تب تک
یہ مشترک وقت ہے ظہر کا بھی اور عصر کا بھی. تو گویا یہ مشترک وقت جو ہے یہ ظہرین کا مشترک وقت ہے. ظہرین، اس میں آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر بھی پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ صرف ظہر کا مشترک وقت نہیں بلکہ ظہر کا بھی مشترک وقت ہے اور عصر کا بھی مشترک وقت ہے. تو ان دونوں چیزوں کو، ظہر کو بھی عصر کو بھی ہم ظہرین کہتے ہیں. یعنی ایک ظہر بھی اور دوسرا ظہر بھی. ایک ظہر ہے اور دوسرا ظہر ہے عصر. ان دو کو ملا کے ہم ظہرین کہتے ہیں، جیسے ہم مغربین کہتے ہیں، مغرب کو اور عشاء کو. تو یہ والا مشترک وقت لہذا جو ہے یہ ظہر کا بھی مشترک وقت ہے اور عصر کا بھی مشترک وقت ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمیں اب عصر کا مخصوص وقت کیا ہے؟ پھر عصر کا مخصوص وقت کون رہتا ہے؟ پھر عصر کا مخصوص وقت غروب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کے برابر وقت، پڑھنے کے برابر وقت عصر کا مخصوص وقت ہے. عصر کا مخصوص وقت اب وہ 4 رکعت کا وقت ہے جس میں سورج غروب ہونے سے پہلے، جس میں 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. وہ ہے عصر کا مخصوص وقت. ظہر کا مخصوص وقت یہاں سے 4 رکعتیں پڑھنے تک. عصر کا مخصوص وقت غروب سے پہلے 4 رکعتیں جس میں پڑھی جا سکے. باقی وقت جتنا ہے وہ ظہرین کا یعنی ظہر کا اور عصر کا مشترک وقت ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں. پھر عصر بھی ختم ہو گیا، ظہر بھی ختم ہو گیا. آپ کی سمجھ میں آ گیا اول وقت کون ہوتا ہے، مخصوص وقت کون ہوتا ہے اور مشترک وقت کون ہوتا ہے. اب مغرب پر آتے ہیں. سورج جب غروب ہو جاتا ہے، آپ اگر غور کر لیں سورج غروب ہو گیا مشرق کی طرف، مغربی کی طرف بھی لیکن مشرق کی طرف ہمارا تعلق ہے. مشرق کی طرف ایک سرخی ہوتی ہے، ایک لالمہ ہوتی ہے، ایک ریڈنس ہوتی ہے افق پر، آسمان پر، ہاریزن پر. جو لالمہ ہے، جو ریڈنس ہے، اس کو شفق کی سرخی کہتے ہیں. وہ شفق کی سرخی جب زائل ہو جائے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف نہیں. کبھی ہمارے لوگ مغرب طرف والی سرخی کا بھی انتظار کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. مشرق کی طرف والی سرخی جو ہے جب وہ زائل ہو جائے یعنی ختم ہو جائے، اب سرخی نہ رہے آسمان پر، تو وہ اول وقت ہے کس چیز کا؟ مغرب کا. لہذا آپ لکھ سکتے ہیں مشرق کی طرف آسمان کی سرخی زائل ہو جائے تو مغرب کا اول وقت ہے. اول وقت ہے مغرب کا. اول وقت ہے مغرب کا. لیکن کب؟ آسمان کی مشرقی سرخی جب زائل ہو جائے یعنی ختم ہو جائے.
اول وقت کس چیز کا؟ مغرب کا. جب مغرب کا اول وقت ہو گیا، آپ نے اگر اذان پڑھی ہوئی ہو اس سے پہلے بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تکبیرۃ الاحرام آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں اول وقت میں نماز. اور عام طور پر ہمیں احساس نہیں، حالانکہ ہمیں زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھا کریں، اول وقت میں پڑھا کریں نماز، کیونکہ اس کے بہت سارے اسپریچول بینیفٹس ہوتے ہیں. تو اس طرف ہمیں اس وقت نہیں جانا ہے، جب کبھی اخلاق کا درس شروع کریں گے تب جائیں گے. تو اول وقت کس چیز کا؟ مغرب کا. اول وقت جب ہوا تو اسی کے ساتھ ہی مخصوص وقت بھی شروع ہو گیا. تو لہذا مخصوص وقت کتنا ہے؟ مغرب کا مخصوص وقت، مخصوص وقت اول وقت سے لے کے 3 رکعتیں پڑھنے کے برابر، 3 رکعات یا رکعتیں پڑھنے برابر، پڑھنے برابر، یہ مخصوص وقت ہے. مغرب کا مخصوص وقت ہے اول وقت سے لے کے جتنی دیر تک 3 رکعات پڑھی جا سکیں، 3 رکعات پڑھی جا سکیں. تو اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ مشترک ٹائم ہے. اس کے بعد مشترک ٹائم کس چیز کا؟ مشترک وقت مغربین کا. مغربین یعنی ہاں جی، یعنی مغرب کا اور عشاء کا، دونوں نمازوں کا مشترک وقت ہے. آپ نے 3 رکعت نماز پڑھ لیے، آپ کہیں گے میں نافلہ نہیں پڑھوں گا 4 رکعتیں، میں عشاء پڑھوں گا، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مشترک وقت ہے. وہ وقت مشترک ہے، قبل از وقت نماز نہیں ہوگی. اگر قبل از وقت ہوتی تو نماز باطل ہو سکتی تھی، لیکن یہ قبل از وقت نہیں ہے، بلکہ یہ مشترک وقت ہے مغربین کا، مغرب کا اور عشاء کا. تو اب جو ہم نافلہ پڑھتے ہیں 4 رکعت، وہ نافلہ کے 4 رکعت مغرب کے نافلہ کے وہ کس ٹائم میں ہم پڑھتے ہیں؟ مشترک وقت میں. ان کا اپنا وقت نہیں ہے، وہ مشترک وقت میں پڑھتے ہیں. اور 3 رکعت کے بعد جب 3 رکعت مشترک مخصوص وقت ختم ہو گیا، اگلا وقت مشترک ہے مغربین کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گویا 3 رکعت پڑھ کے آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عشاء کا مشترک وقت یہ بھی ہے. لیکن عشاء کا مخصوص وقت کون سا ہوگا؟ عشاء کا مخصوص وقت، یعنی اس میں آپ صرف عشاء پڑھ سکتے ہیں، مغرب نہیں پڑھ سکتے. اس میں آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ مخصوص ہے عشاء کا، لیکن مغرب نہیں پڑھ سکتے، مغرب نہیں پڑھ سکتے. اس میں کون سا پڑھیں گے؟ عشاء پڑھیں گے، کیونکہ وہ مخصوص ہے کس کا؟ عشاء کا وقت. اور وہ کون سا ٹائم ہے؟ وہ ہے نصف رات، جس کو عربی میں منتصف اللیل کہتے ہیں. منتصف اللیل، منتصف اللیل یعنی آدھی رات. آدھی رات سے پہلے چار رکعت کے برابر ٹائم، 4 رکعت کے برابر، 4 رکعت برابر وقت، وہ مخصوص ٹائم ہے عشاء کا. 4 رکعت عشاء پڑھنے کے برابر جتنا ٹائم رہے گا، آخری نصف رات سے پہلے، منتصف اللیل سے پہلے، وہ 4 رکعت کا ٹائم مخصوص ہے عشاء کا. اس میں صرف عشاء پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے 4 نمازیں ختم ہو گئی ان کے اوقات. اب صبح پہ آتے ہیں.
صبح میں کیا ہے جی؟ صبح کب ہوتی ہے؟ آپ جب مشرق کی طرف آسمان پہ نظر ڈالیے گا آخری پہر میں رات کے، تو آپ کو کہیں سے صرف اندھیرا ہی ہوگا، الا اگر چاندنی رات وغیرہ ہوئی تو، لیکن چاندنی رات نہ ہو تو اندھیرا دکھائی دے گا۔ لیکن ایک وقت آئے گا، ایک شعاع جیسی اٹھے گی، سفیدی سی، سیدھی عمودی سفیدی نمودار ہوگی، عمودی، ہاریزونٹل نہیں، عمودی سفیدی شروع ہو جائے گی، عمودی یعنی اٹھتی ہوئی روشنی نہیں، اٹھتی ہوئی کیا چیز؟ سفیدی، ایک سفیدی، وائٹنس افق پر مشرق کی طرف ظاہر ہوگی، لیکن پورے افق پر نہیں بلکہ ایک جگہ عمودی طور پر ظاہر ہوگی۔ اس ٹائم کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب۔ یہ صبح کاذب ہے، یعنی اصلی صبح یہ نہیں ہے، یہ صبح کاذب ہے، یہ صبح کاذب ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نظر رکھیں ادھر بیچ میں نظر ڈالیں، منٹوں کا نہیں جی، سیکنڈوں کا، کبھی کبھی منٹ بھر کا ٹائم بیچ میں گزرتا ہے۔ یہ سفیدی جو اٹھتی ہے تو یہ سفیدی یوں اٹھتی ہے، پھر یہ سفیدی اس طرح پھیلنے لگتی ہے دونوں طرف، سیمی سرکل کی صورت میں بڑھنے لگتی ہے۔ جو یہ پھیلنے لگی وہ صبح صادق ہے۔ عمودی کے بجائے اب دوسروں کے کیا کہیں گے؟ افقی یعنی ہاریزونٹل، افقی سفیدی یعنی پھیلنے لگے گی سفیدی، جب ظاہر ہوگی تو وہ صبح صادق ہوگا۔ جو ہی صبح صادق نمودار ہوا، ایک سیمی سرکل کی صورت میں پاؤ پھٹے گی، پاؤ پھٹنے کا مطلب ہے سفیدی پھیل جائے گی، یہ صبح صادق ہے۔ جب یہ صبح صادق ہے تو یہ اول وقت ہے نماز صبح کا، یہ ہے اول وقت کس چیز کا؟ نماز صبح کا، نماز صبح کا اول وقت۔ اب یہ اول وقت ہے تو یہاں کیا کہتے ہیں ہم؟ مشترک اور مخصوص وقت کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ صبح کے ساتھ میں بعد میں اور کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو یہاں صرف دو تصورات ہیں، ایک ہے اول وقت اور دوسرا یہ ہے کہ صبح کب تک پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کا ٹائم ہے اول وقت 2 رکعت کے برابر، لیکن آگے کا ٹائم پورے کا پورا صبح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے کب تک؟ سورج نکلنے تک۔ سورج نکل گیا تو صبح قضا ہو گئی، سورج نکلا صبح قضا۔ سورج نکلنے تک یعنی روشنی نمودار ہونے تک، صبح کی روشنی نمودار ہونے تک نماز صبح کا وقت ہے۔ سورج نکل آیا تو نماز قضا ہو گئی، لیکن یہاں آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ کہ یہ ٹائم جو ہے یہ نماز قضا ہونے کا، یہ سورج کی اس وقت کی روشنی نہیں بلکہ 8 منٹ 20 سیکنڈ پہلے کی روشنی ہے، جو چڑھی ہوئی ہے ہم تک نہیں پہنچی، کیونکہ دور سے آنا ہے اسے، اس لیے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ بعد ہم دیکھیں گے روشنی جو پہلے والے سورج کی ہوگی، لیکن ہمارے اوپر وہ والا لاگو نہیں ہوتا جو دیکھا جائے گا۔ منصح شہود پر جو بات آ جائے گی تو وہی اسی پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، تو لہذا جو ہم تک پہنچے اسی پر دار و مدار ہے کہ نماز صبح آپ قضا ہو گئی۔ خدا بچائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔